تو کہانی شروع ہوتی ہے ٹک ٹاک پر ایک رومانس سے، ایک نئی زندگی کے وعدے سے اور ایک ایسے دھوکے سے جس کا انجام 3 معصوم بچوں کے قتل پر ہوا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے ڈیجیٹل دنیا کا ایک خواب حقیقی زندگی کا ایک خوفناک، بہت ہی خوفناک عذاب بن گیا۔ ذرا ایک منظر سوچیں، ایک عورت ویرانے میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھود رہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ 3 ننھی لاشوں کو دفنانا۔ 3 ایسے وجود جن کے چہرے اتنے جل چکے ہیں کہ ان کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے۔ آخر یہ کون تھے اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہی سوال ہے۔ اس لرزہ خیز منظر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان معصوم جانوں سے ملنا ہوگا جو اس پورے المیے کا مرکز ہیں۔ یہ کہانی ہے 26 سالہ سدرا کی اور اس کے خاندان کی۔ اس کے شوہر کا نام رضوان اقبال تھا اور ان کے 3 بہت ہی پیارے بچے، 7 سال کی فجر فاطمہ، 4 سال کی حرم فاطمہ اور سب سے چھوٹا صرف 2 سال کا محمد ذکریہ۔ دیکھنے میں تو یہ ایک مکمل خاندان تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان پر کون سا اندھیرا چھانے والا ہے۔ لیکن یہ جو تباہی تھی یہ کسی اچانک جرم سے شروع نہیں ہوئی۔ اس کی شروعات ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں، بالکل ویسے ہی جیسے آج کل بہت سی کہانیاں شروع ہوتی ہیں ایک کلک سے۔ دیکھیں، ایک طرف تو تھا ایک باپ رضوان جو اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سینکڑوں میل دور محنت مزدوری کر رہا تھا، اپنی کمائی کا ایک ایک پیسہ گھر بھیجتا تھا اور بس اپنے بچوں کی آواز سننے کو ترستا رہتا تھا۔ اور دوسری طرف تھی ایک ماں سدرا جو ڈیجیٹل دنیا میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا فون ایک خفیہ زندگی اور ممنوعہ رابطوں کا دروازہ بن چکا تھا۔ اور اسی خفیہ زندگی نے سدرا کو ٹک ٹاک پر بابر نامی ایک شخص سے ملا دیا۔ شروع میں تو صرف لائکس اور کامنٹس تھے، پھر بات آگے بڑھی اور یہ تعلق بہت تیزی سے گہرا ہوتا چلا گیا۔ ویڈیو کالز روز کا معمول بن گئی اور بابر کی باتیں وہ اسے ایک ایسا خواب دکھا رہی تھیں جس پر سدرا ہر قیمت پر یقین کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر بابر نے وہ وعدہ کر دیا جس نے سدرا کے خاندان کی قسمت پر سمجھے ایک مہر لگا دی۔ اس نے کہا، سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، ہم شادی کر لیں گے اور ایک بالکل نئی زندگی شروع کریں گے۔ بس یہی وہ وعدہ تھا جو سدرا کو ایک ایسے راستے پر لے گیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ اس کے معصوم بچوں کے مقدر کا بھی فیصلہ کرنے والا تھا۔ گھر سے نکلنے کے لیے سدرا نے ایک جھوٹ کا پورا جال بنا۔ اس نے اپنے سسرال والوں سے کیا کہا کہ وہ بچوں کو لے کر کشمیر جا رہی ہے ان کے والد سے ملوانے۔ یہ ایک کتنا سنگ دل فریب تھا، ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے اس کے منصوبے کی ایک خوفناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ ٹرین کے سفر کے دوران اس کے ذہن میں شک کے بادل ضرور منڈلائے ہوں گے۔ وہ سوچ رہی ہوگی، کیا وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے گا؟ کیا وہ میرے بچوں کو قبول کر لے گا؟ شاید ایک لمحے کے لیے وہ پیچھے ہٹ سکتی تھی، مگر اس خواب کی کشش بہت زیادہ تھی اور وہ اس مقام سے بہت آگے نکل چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن ہوتی ہے۔ اور پھر جب سدرا ٹرین سے اتری تو بابر اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کا سارا خواب ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گیا جب بابر نے انتہائی سرد مہری سے کہا، تم رہ سکتی ہو لیکن میں بچے نہیں رکھوں گا، انہیں لو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سدرا کی محبت کا امتحان اس کی ممتا سے تھا، اور اس نے جو انتخاب کیا وہ شاید تاریخ میں ایک ماں کے سب سے بدترین دھوکے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل یقین ہے۔ سدرا نے اپنے ہی بچوں کو زہر دے دیا، 2 تو فوراً ہی دم توڑ گئے، لیکن 7 سالہ فجر وہ بچ گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے التجا کی، ماں مجھے جانے دو، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ لیکن سدرا کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی فریاد سنی، انسنی کر دی، تینوں پر پٹرول چھڑکا اور انہیں آگ لگا دی۔ اور اس کے بعد ان جلی ہوئی لاشوں کو ایک ویران جنگلاتی علاقے میں ریت کے ایک چھوٹے سے گڑھے میں دفنا دیا گیا۔ اور دوسری طرف اسی دوران ایک ٹوٹا ہوا باپ رضوان شدت سے اپنے لاپتہ خاندان کو تلاش کر رہا تھا۔
وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ اس کے جگر کے ٹکڑے اب اس دنیا میں رہے ہی نہیں تھے۔ دیکھیے 19 دسمبر کو رضوان کی سدرا سے آخری بار بات ہوئی۔ جب اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا تو اس نے گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی، لیکن صرف 2 دن بعد 21 دسمبر کو اس کے بچوں کا قتل ہو چکا تھا۔ پولیس نے سدرا کا فون ٹریس کیا اور اسے کشمیر سے گرفتار کر لیا، اور جلد ہی بابر بھی پکڑا گیا۔ جب دونوں کا آمنا سامنا کرایا گیا تو سچ سامنے آ ہی گیا۔ دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ لیکن سب سے زیادہ لرزہ خیز بات کیا تھی کہ گرفتاری کے بعد بھی سدرا نے انتہائی سرد مہری سے پولیس سے جھوٹ بولا۔ اس نے کیا دعویٰ کیا؟ بچے زندہ ہیں، میں نے انہیں بس کسی کو دے دیا ہے۔ اس سے اپنے کیے پہ ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ حراست میں بار بار پولیس سے صرف ایک ہی التجا کرتی رہی کہ میرے عاشق کو چھوڑ دو، اس کی سزا بھی مجھے ہی دے دو۔ آخر کار تینوں بچوں کی لاشیں ان کے آبائی گاؤں لائی گئیں۔ سوچیں اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا جب گلیوں سے 3 چھوٹے چھوٹے تابوت ایک ساتھ گزرے۔ ایک ہی وقت میں 3 جنازے، 7 سال کی فجر فاطمہ، 4 سال کی ہرم فاطمہ اور 2 سال کا محمد ذکریہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان 3 معصوم جانوں کو اور ان کے اس غمزدہ باپ کو کبھی انصاف مل سکے گا؟ یہ کہانی ڈیجیٹل جنون کے تاریک پہلو کی اور ایک ماں کے ناقابل تصور دھوکے کی ایک بہت ہی خوفناک یاد دہانی ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید صرف وقت اور ہمارا نظام انصاف ہی دے سکتا ہے۔